سورہ مریم ہے، نزول نمبر 44 ہے، نزول نمبر 44 سورہ فاطر کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اور سورہ مریم کے اندر اماں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا سورہ کہف کے آخر میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نصارہ کی طرح، جیسے کہ بدبخت جعلوا عیسیٰ ولدا للہ، جعلوا عیسیٰ ابن اللہ، یا جعلوا عیسیٰ هو اللہ، عیسیٰ کو عین اللہ بنا دیا یا اللہ کے پارٹنر بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دی، یہ شرک ہے جی۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ایمان والے شریک نہیں کرتے نصارہ کی طرح، جیسے کہ نصارہ بدبختی ہے کہ گویا کہ یہ رد ہوگا، اس طریقے پر یہ جوڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر بھی رحمان کا کثرت سے تذکرہ آ گیا، اور یہاں پر بھی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں بھی اللہ آپ کو بھلا کرے رحمت کا تذکرہ اس صورت کے اندر بھی ہے کثرت سے۔ دعویٰ صورت مولانا شرک فی التصرف کی نفیر عباد صالحین سے، عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں سے شرک فی التصرف کی نفی، کہ کوئی اللہ کو بھلا کریے کہ کچھ کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، شرک فی التصرف کی نفی۔ اس لیے انبیاء کا تذکرہ آئے گا کہ انبیاء کی ایک بڑی جماعت کہ وہ بے بس بے کس ہے، اللہ کے سامنے ان کے اختیارات نہیں ہے، اور فرشتوں کا بھی تذکرہ آئے گا، فرشتے بھی عاجز ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ عجز الانبیاء اور عجز الملائکہ دونوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ مریم کا معنی عابدہ زاہدہ، مریم کا معنی عابدہ زاہدہ ساجدہ۔ کاف یا عین صاد ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، عبدہ اللہ کا بھلا کرے، یہ مبدل من ہوا ہے یا معطوف علی زکریا، اس سے یہ مفعول ہے اللہ کا بھلا کرے رحمت کے لیے، سمجھیں؟ ذکر رحمت ربک، اللہ کی رحمت اپنے زکریا پر، اپنے بندہ خاص زکریا پر، اسی کا تذکرہ، اس رحمتوں کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کا بھلا کرے عبدہ زکریا، یہ ذکر کے لیے نہیں رحمت کے لیے اللہ کا بھلا کرے، کہ مفعول بھی ہے۔ ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اپنے رحمت کا تذکرہ، رحمت کس پر ہوا؟ عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر، یہ مفعول بھی بنے گا رحمت مصدر کے لیے، سمجھے؟ مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے، پھر یہ مضاف الیہ بنے گا ذکروں کے لیے۔ اذ نادى ربہ، یہ رحمت مصدر کے لیے ظرف بنے گا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، تاکہ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کو، تاکہ لوگ یہ کہ لوگ ملامت نہ کریں۔ 120 سال بعد نے کہا کہ عمر ہوگی، بعض کہتے کہ 100 سال، اور بیوی کی عمر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 90 سال یا 100 سال بیوی۔ اب اس موقع پر اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، لوگ ہنسیں گے اے بڈھے تو وہ گورا، سمجھے بھائی؟ لوگ ہنسیں گے کہ بڈھا ابھی بیٹا مانگ رہا ہے۔ تو ایک تو اس لیے ندان خفی آہستہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقرب الی الاجابت ہے، آہستہ دعا کر، اللہ تو ان کو عافیت عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے۔ ہم لوگ زور سے ایسے دعا کرتے کہ واہ واہ واہ، سمجھے؟ میں مقتدیوں کے سامنے روتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آدمی چھپا کر کے دعا کرے، وہ اقرب الی الاجابت ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، مفعول مطلق ہے، آہستہ سے اپنے پروردگار، قال یا ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل شیب الراس، یہ شیب اللہ کو بھلا کرے فاعل ہے، تمییز محول عن الفاعل، سر میرا بھڑک اٹھا ہے بالوں کے لحاظ سے، بڑھاپے کے لحاظ سے، بڑھاپے کے لحاظ سے سر میرا بھڑک اٹھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اشتعال شیب الراس، اور سر کا یہ کہ بڑھاپا اللہ کا بھڑک اٹھا، ولم اکن بدعائک شقیا، ولم اکن شقیا بدعائک، آپ کو پکار کر کے کبھی ناکام میں نہیں رہا ہوں، یا رب درمیان میں معترض ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میں ڈر رہا ہوں اے اللہ پروردگار اپنے چچا زاد بھائیوں سے، مِنْ وَرَائِي، حال کونِ مِنْ وَرَائِي، میرے پیچھے جب وہ رہیں گے، ہم مریں گے، میں چلا جاؤں گا، تو علوم نبوت کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ علوم نبوت کا کیا ہوگا؟ نبی کے پاس کوئی وراثت اور پراپرٹی تو ہوتی نہیں ہے، سمجھے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے ڈر ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چچا زاد بھائیوں سے، یہ بڑے اشرار تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت
نے جو محنت کی توحید کی، ڈر یہ تھا کہ میرے بعد یہ شرک کو پھیلائیں گی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی یہ کہ بانجھ ہے، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے۔ عاقراً عورت کے ساتھ ہے، بانجھ عورتیں ہوتی ہے تو اس لیے عاقرۃن کہنے کی ضرورت نہیں، جیسے حائضن طالقن انت طالقن، یہ اسی طریقے اور بانجھ کو کہہ۔ جب یہ صورت حال ہے اذا کان الامر کذالک فهب لي من لدنک ولیا، آپ اپنے پاس سے کوئی ولی مجھے عطا فرما دے، ولی یلی اموری، جو میرے تمام مسائل کو سنبھالے، سمجھے، ولی یلی ولا یلی ولایتن، جو یہ کہ ذمہ داری لے لے۔ فرماتے کہ اذا کان الامر کذالک فهب لي من لدنک ولیا، یہ اب کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے، ولیًا ولی یرثنی، ولی کے لیے صفت بنے گا جو میرے وراثت دینی ہے، وراثت یرثنی وراثتا دینیتا ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کے یہ کہ یہ چونکہ انہی کے اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں 4000 انبیاء آگے جو آپ کو وجعلہ رب رضیہ اجعلہ مرضیا، اے اللہ میرے اس بیٹے کو بیٹے دے دے، اس کو اپنا پسندیدہ بنا دے، یا ربی یہ درمیان معترض ہے، حکم آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ایک لڑکے کے، موصوف ہے اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ کا بھلا کریے کہ یحییٰ ہے، یہ جملہ صفت بنے گا، سبحان اللہ، یحییٰ حی یحییٰ زندہ رہے گا، زندہ تھا زندہ، موت کے بعد بھی زندہ، ہم لوگ زندہ ہیں مردے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ، زندہ تھا تو ویسے ہی زندہ، ہم لوگ زندے ہیں تب بھی مردہ، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ، سمجھیں، الجاہلون فموتا قبل موتہم والعالمون وإن ماتوا احیاؤ، جاہل مرنے سے پہلے مردہ ہے، والعالمون وإن ماتوا، اور علماء اگر مر بھی جائیں تو فرمایا احیاؤ پھر بھی وہ زندہ ہے۔ کہا محمد قاسم نانوتوی کدھر مرا ہے، اور رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی اور مولانا مدنی کہاں، زندوں کے باپ کو بھی طاقت نہیں اس مقام پہ پہنچے۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یموت، مولوی عبد الحی لکھنوی وہ مر گیا لیکن نام اس کا مرا نہیں ہے، مسمى چلا گیا لیکن اسم عبد الحی کا زندہ ہے، کتابوں کی حواشی اس کی دیکھ لو، سمجھے، مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ انما مات المسمى واسمہ ما لا یموت، مسمى چلا گیا لیکن اسم اس کا زندہ ہے، جی سمجھے، علماء مرتے نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، کچھ والا پڑھ گیا نہیں جی، لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے ہم نام کسی اور کو اللہ آپ کو بھلا کرے، ان اوصاف میں یہ کہ اس کے ہم نام کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے نام ہی یحییٰ وہاں سے، لم نجعل له من قبل سمیہ، من قبل سمیہ کے ساتھ متعلق ہے، اور سمیان کا ایک معنی ہم نام، اور دوسرا یہ کہ سمیان کا معنی شبیہن، اس کے مشابہ ان کے اوصاف میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قال یا رب انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹے کہاں سے ہوگا، انا حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرماتے غلام سے، انا یکون لی غلام، لی خبر مقدم بنے گا اور ثابت کان، اور غلام اسم بنے گا اور ذل حال ہے، انا اسے، انا یکون لی غلام، کس حال میں میرے لیے غلام ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انتہا کو پہنچ چکا ہوں، سرکش قسم کی میرے بڑھاپا ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، بڑھاپے کی سرکشی یعنی انتہا، اتوون اتوین اتوین اتیون اتیون مصدر ہے، سمجھ رہے ہیں، اتوون اتوین اتوین اتیون اتیون، سمجھتے جنہیں پترا، وقد بلغت من الکبر عتیا، قال کذالک، اللہ نے فرما دیا، الامر کذالک، بات اسی طرح، قال ربک هو علی ہین، تیرا پروردگار بتا رہے ہوا علی ہین، اس بچے کو پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اے زکریا آپ کو پیدا کر دے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ آپ یہ کہ کچھ بھی نہیں تھے، قال یا رب اجعل لی آیۃ، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دو، قال آیتک، نشانی ہے مبتدا، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے نہیں، بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ بات کر نہیں سکیں گے،
سمجھ رہی ہے کہ بات کر نہیں سکیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں باتیں نہ کرنا، جیسے کہ اماں مریم کے بارے میں آ رہا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا۔ روزہ ہوتا تھا اس کے، خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیہ یہ بھی تھا، لیکن یہاں حضرت کے بارے میں اللہ تکلم کا معنی اللہ تقدر علی الکلام، آپ کلام پر طاقت بھی نہیں رکھیں گے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، آپ یہ کہ بات نہیں کر سکیں گے ثلاث لیال سویہ، 3 دن اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا ثلاث لیال 3 دن، یہ ظرف ہو گیا تکلم کے لیے، سویہ یہ حال بنے گا تکلم کے لیے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکو گے۔ سویاں کا معنی صحیح، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کے پھر بھی آپ بات نہیں کر سکیں۔ فخرج علی قومی، پس آپ قوم کے سامنے نکلے، من المحراب، اپنی عبادت گاہ سے، آپ اپنی عبادت، فاوحی الیہم، اشارہ کر دیا قوم کی طرف، اوحی الیہم کا معنی اشارہ الیہم، اشارہ کر دیا قوم کی طرف، ان تفسیری ان سبحوا کا معنی صلوا بکرۃ وعشیا، صبح شام نماز پڑھا کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یہاں پر بھی تسبیح اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ صلو کے معنی میں، صلاۃ نماز کے معنی میں۔ چنانچہ ہم نے 3 دن کے بعد حضرت یحییٰ آپ کو دے دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، یحییٰ آپ کو دے دیا، وَقُلْنَا آپ سے کہا کہ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، یحییٰ علیہ السلام آپ کو ہم نے دے دیا، اور یحییٰ سے کہا کہ یحییٰ جب بڑے ہو گئے، کہا کہ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، آپ تورات لے لو، تورات کے حافظ تھے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، آپ کو علم و فہم، حکم سے میں سمجھ آپ کو دیا تھا، حَالَ كَوْنِهِ صَبِيًّا، یحییٰ ابھی تک چھوٹا تھا، اللہ نے یہ سارا سمجھ اس کو دے دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَجَعَلْنَاهُ، سمجھے بھائی، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَآتَيْنَاهُ، یا جَعَلْنَاهُ حَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اپنے ہاتھ سے ہم نے نرم دل آپ کو بنا دیا، شفقت والے، اور اللہ آپ کو نرم دل بنا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، یہ حنان کی صفت، وَزَکَاةً، پاکیزہ طبیعت کا مالک بنایا، وَكَانَ تَقِيًّا، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، وَبَرًّا وَجَعَلْنَاهُ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کی فرما بردار، ولم یکن جبارا نسیا، آپ سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، لم یکن پر عطف ہوگا، سمجھے، وسلام علیہ، سلامتی ہو آپ پر، یوم ولد، سلام کائن علیہ، سلام مبتدا، کائن علیہ خبر، یوم اس کائنوں کے ساتھ، ثابتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یوم ولد پیدائش کی وقت بھی نبی پہ سلام، و یوم یموت، جس دن دنیا سے آ جائے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو زندہ اٹھا کر کے آپ کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں یہ حیات انبیاء کے خلاف ہے، جس وقت بعثت ہوگی اس وقت حیات، چونکہ یبعث فعل ہے، اور فعل ذوالحال یہاں پر ہوا نائب فاعل ہے، ذوالحال ہے، اور حین سے حال ہے، تو ذوالحال کا عامل اور حال دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ جس وقت بعثت ہوگی تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے حیات ہوگی، جس وقت بعثت ہوگی، بعثت کبریٰ، اس وقت اس سے پہلے حیات نہیں ہے، لہذا حیات انبیاء نہیں ہے۔ اشکال کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس سے پہلے نہیں ہوگی، تو بات ذرا سمجھ لینا۔ یہ ہے کہ جاءنی زید راکباً، یہ اس طریقہ پر نہیں ہے، یہ ہے کہ زید جس وقت آ گیا، رکوبیت کے زمانے میں آ گیا، اس سے پہلے آپ نے تو دیکھا جان، اس سے پہلے رکوب تھا یا نہیں تھا، وہ مسکوت عنہ ہے، وہ مسکوت عنہ ہے، وہ منفی نہیں ہے۔ اس نص سے جانی زید راکب، زید اس سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے نہیں تھے وہ، اس لیے حیات کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ اے کاش کہ آپ میری بات سمجھتے، جانی زید راکباً آپ نے جب دیکھا رکوب کے زمانے میں، لیکن اس سے پہلے رکوب کی نفی آپ کریں، نفی آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے رکوب تھا یا نہیں تھا، وہ مسکوت عنہ ہے، اگر نفی ہوگی اس کے لیے دلیل نافی چاہیے، اور اگر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مثبت ہوگی تو اس کے لیے دلیل مثبت چاہیے، اور دلیل مثبت ہے روایت تواتر کے درجے میں، لیکن صرف کیفیت میں لڑنا دونوں کی جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بہرحال میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ حین یہ حال ہے یبعثو کی ضمیر سے، اور عامل ہے بعثت یبعثو، تو بعثت اور حیات دونوں میں مقارنت اس وقت تو ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ہے۔ جانی زید راکباً، جب زید میرے پاس آیا، مجیعیت اور رکوب دونوں کے دونوں ٹچ تھے، لیکن اس سے پہلے رکوب کا میں انکار کروں گا، اس کے لیے دلیل نافی چاہیے، اس کا اثبات کروں گا، دلیل مثبت اس کے لیے چاہیے، اور دلیل مثبت حیات اس سے پہلے کے ہے، اس سے پہلے حیات کے، حیات کا انکار ٹھیک نہیں ہے، اور دونوں متفق ہے اللہ کے فضل و کرم سے، دونوں گروپ متفق ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں گروپ متفق ہیں،
کہ اس پر حیات ہے. صرف حضرت مولانا پشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرات فرماتے فی اعلی علیین، اور دیگر ہمارے اکابرین وہ کہتے کہ فی قبور محاذی، ان قبروں کے اندر ہے. سمجھے؟ اب میں نے عرض کیا کہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ مبتدا جہاں پر ہے، سمجھے، الانبیاء مبتدا، یہ وصف عنوانی ہے. ذات موضوع خود کہاں ہے؟ ذات موضوع کہاں ہے؟ وہ قبر میں، تو احیاء ادھر ہی ہوگا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ احیاء ادھر ہی ہوگا. یہ مبتدا خبر کا انفکاک ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، جہاں مبتدا ہوگا وہیں پر خبر. لیکن آپ سے بھی میری گزارش یہ ہوگی، سمجھے بھائی جان، آپ سے بھی میری گزارش ہوگی اس قسم کے مسائل میں اپنی صلاحیتیں آپ لوگ خرچ نہ کریں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسائل اس طرح بھی نہیں ہے. مولانا پنجپیری وہ حضرت شیخ العربی والعجم کے شاگرد ہیں، اور یہ ہے کہ مضامین قرآنی پر اس کو آپ اختلاف کچھ بھی کریں، امام بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، سب سے اختلاف ہے. لیکن اس طریقے پر ساتھی نہ حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کو، نہ مولانا پنجپیری کو، ان کو لعنتیں نہ بھیجیں. ان کے احسانات ہیں، سمجھے. آپ کچھ بھی کریں، لیکن خیبر پختون کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں کیا شرک سے انہوں نے کتنا مولانا پنجپیری نے لوگوں کو چھڑایا ہے. سمجھے، میں خدا کی قسم ان کا شاگرد نہیں ہوں، سمجھ میں، اور مولانا سرفراز خان صاحب کا بھی میں شاگرد نہیں. سمجھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا شاگرد ہوں. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے. لیکن یہ کہ اس طریقے پر معمولی بات پر ساتھی دوسروں کو، اکابرین کو لعنت کرے، آسان نہیں ہے مولوی صاحب. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. یہ اب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ چونکہ آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں عجز الانبیاء اور عجز اللہ آپ کا عباد الصالحین اور عجز الملائکہ اسی کا بیان ہے. مطیعین کی ضمن میں حضرت مریم بھی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ، یہ بدل اشتمال مریم سے، اِذْ انْتَبَذَتْ جب الگ ہو گئی من اہلیہ آل والوں سے، مکانا شرقیہ، مکان شرقی میں. اللہ آپ کا بھلا یہ ظرف بنے گا انتبذت کے لیے، مکان شرقی وہ بیت المقدس ہے. فاس طرف فاتخذت من دونہم حجابا، یہ دون امامہ کے معنی میں ان کے سامنے آپ الگ ہو کر کے آپ نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے یہ کہ حجابن پردہ اختیار کر دیا، الگ ہو کر کے آپ نے یہ کہ یہ پردہ کس لیے؟ یا عبادت کے لیے الگ، جیسے کہ اپنے لیے کوئی چھپرا لگا کر کے یا کپڑا لگا کر کے اعتکاف والا، اس طرح اماں جی نے، یا کہتے کہ بعض نے یہ کہا کہ غسل کے لیے. واتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہ روحنا، ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، وہ اس کے لیے متمثل متشکل ہو گیا، ٹھیک ٹھاک اللہ آپ کا بردرہ، لیکن ٹھیک ٹھاک ایک بشر آ کر بشر سویہ، تمثل کی ضمیر سے حال بنے گا. اور جامد چونکہ موصوف بھی صفت ہے اس لیے حال. قالت انی اعوذ بالرحمن، اما جی نے کہا کہ میں اللہ کے پناہ میں آ جاتی ہوں، من کا آپ سے، ان کنت تقیا، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے تو فترکنے، ان کنت تقیا فترکنے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے پروردگار کا قاصد ہوں. اس لیے رسول یہ مرسل کے معنی میں، اس لیے اس کے ساتھ متعلق کریں. لأہب لک غلاما زکیا، پاکیزہ لڑکا آپ کو حوالہ کر دوں، یہ جار مجرور متعلق ہوں گے. قالت انا یکون لی غلام، ترکیب ابھی گزر گئی، کس طرح کس حال میں میرے لیے بچہ ہوگا. حال یہ کہ ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیا، اور یہ کہ میں بدکار بھی نہیں تھی. قال جبریل علیہ السلام نے فرمایا الامر کائن کذالک، حقیقت اس طرح. قال رب، کہ تیرا پروردگار بتا رہا، وعلی ہین، یہ بچے کو پیدا کرنا میرے لیے یہ کہ آسان ہے. فرماتے وخلقناہ، ہم اس کو پیدا کریں گے لنجعلہ آیۃ للناس، وعلی ہین وخلقناہ یا ونخلقہ، ہم اس کو پیدا کریں گے لنجعلہ آیۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے نشانے بنا دیں، ورحمتاً، اور رحمت ہو ہماری طرف سے. وکان امرا مقضیا، وکان امرا، اور اس کا پیدا ہونا یہ طے شدہ ایک فیصلہ ہے، یعنی ازل میں یہ طے ہو گیا. وکان اے تخلیقہ، اس کا پیدا ہونا امرا مقضیا، ایک فیصلہ شدہ یہ کہ مسئلہ ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے حضرت اماں جی کے گریبان میں پھونکا، جبریل نے گریبان میں پھونکا، اور پھر یہ کہ اماں جی اس سے یہ کہ حمل آپ کو ہو گیا. فحملت، بس یہ کہ آپ حاملہ ہو گئیں، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس حمل کو. فانتبذت، الگ ہو کر کے، فانتبذت بھی اس الگ کو لے کر کے مکانا قصیا، دور، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا اہل والوں سے دور کسی مکان میں چلی گئی. فاجال مخاضو، اور یہ کہ آپ کو درد ذی کی تکلیف لے کر کے آگے علاج ان نخلت، کھجور کے تنے کے پاس اماں جی کو. قالت
یا لیتنی، اے میرے لیے افسوس ہے، مت قبل هذا، اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بھالی ہو جاتی کہ مجھے بھلایا جاتا، وکنت نسیا منسیا، یا لے یا کے لیے تو ترکیب نہیں ہوگی، لیتنی نون وقاع یا ضمیر اس کا اسم بنے گا لیتا کا، مت قبل هذا اس کے لیے خبر، وکنت نسیا منسیا اس مت پر اس کا، یا لیتنی مت قبل هذا۔ اب اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونکنے کے بعد گریبان میں جب آپ نے پھونکا، اس کے بعد زمانہ کتنا لگا، اس میں زمانہ کتنا لگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ التسہیل لعلوم التنزیل، محمد بن احمد الجزی الکلبی انہوں نے لکھا کہ 6 مہینے اس میں لگے، 6 مہینے انہوں نے لکھا، لیکن یہ ہے کہ باقی مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے نہیں ہے، یہ خرق عادت کے طور پر، یعنی جوڑے کے بغیر، یعنی شادی بھی نہیں، صرف پھونک مارنے سے حمل کا ٹھہر جانا، فرمایا یہ چند دنوں کے اندر یہ حمل جو ہے نا یہ پورا ہو گیا، اما جی نے بچہ جنم دیا، اس میں کوئی 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، بس جبریل نے اللہ کا والا کرے پھونک مارا آپ کے گریبان میں، اور اما جی حامل ہو گئی، فانتبذت بھی الگ ہو کر کے اس بچے کو لے کر کے مکانا قصیا، دور ایک اپنے اہل و عیال سے دور ایک مقام پہ چلی گئی۔ فاجعل مخاض الى جذع نخلت، درد ذہ کی تکلیف آپ کو لے کر کے آ گئی، الى جذع نخلت کے کھجور کے تنے کے بعد، یہ سب خرق عادت کے طور، جب یہ خرق عادت کے طور پر ہے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اما عائشہ کا 9 سال کے اندر تیار ہونا، شادی کے قابل ہونا، رخصتی کے قابل ہونا، یہ سب خرق عادت کے طور پر، جیسے یہاں پر سمجھے اس کا سب سے بہترین جواب۔ باقی کچھ حضرات نے محمد علی مونگیری اور بہت سے مولویوں نے انہوں نے کہا کہ 19 سال میں رخصتی ہو گئی تھی۔ ایک مستقل یہ ہے کہ یہ ظاہری اور اہل قرآن جو خبیث قسم کے لوگ ہیں، اہل قرآن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اس مسئلے کو لے کر کے چھیڑ رہے ہیں۔ فاجا المخاض، درد ذہ کی تکلیف آپ کو لے کر کے آ گئی، الی جذع نخلت، کھجور کے تنے کے بعد، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها، جبریل نے نادا کہ وہ ضمیر جبریل نے اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کو آواز دے دی، من تحتها کا معنی من تحت نخلت، کھجور کے نیچے سے اللہ آپ کو بھلا کریے، اللہ تحزنی تفسیری ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، قد جعل ربک، کیوں یہ جملہ تعلیلی ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ پاک نے چھوٹی سی نہر بنا دی آپ کے پاس، وہزی الیک بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، اور کھجور کے تنے کو اللہ کو آپ اپنے پاس حرکت دے دیں، جب آپ حرکت دیں گے تو تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ قسم کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کھجور، وہ آپ پر یہ کہ گرا دیں گے۔ فکلی وشربی، کھا اور پی لے، وقر چشمہ بھی ہے، وقر عینا، اور اپنے آنکھوں کو اپنے بچے سے ٹھنڈا کر لے، آنکھیں تیری ٹھنڈی ہو بچہ۔ فإما ترین من البشر هذا، ان ترین من البشر هذا، اگر بشر میں سے کسی کو دیکھ لو تو فقولی، ان سے کہہ دینا، کسی سے بات نہ کرو، یہ کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو بھلا کرے، روزہ، نظر مانی روزے کی، سومن نظر تو کے لیے مفعول بھی بنے گا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو میں کسی سے بات نہیں کروں گی، فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے آج کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو لے کر کے قوم کے پاس آ گئی، اس حال میں لے کر کے آ گئی، اتت کی ضمیر فاعل سے حال ہے، تحمل اٹھا کر کے لا رہی تھی۔ قالوا، لوگوں نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آپ نے برا کام کیا ہے، لقد جئت شیئا فریا، برا کام، جھوٹ والا کام آپ نے کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، تب بھی یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ماں، یہ کہ کیا ہے باپ سے ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے شریک تھی، یہ بھی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا ابا بھی اللہ آپ کو بھلا کرے عمران، وہ بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور حنہ جو آپ کی ماں ہے وہ بھی بدکار قسم کی خاتون نہیں تھی، کیسے یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کر دیا اللہ آپ کو بھلا بچے کی طرف۔ قالوا، لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان، کیف نکلم من ہوا فی المہد حال کونہ صبیا، یہ کانا یہاں پر زائد ہے، جو میں نے کانا زائد کی مثال آپ کو بتایا تھا۔ کیف نکلم، ہم کیسے گفتگو کریں، من اس سے کہ ہوا کائن فی المہد، ہوا کائن فی المہد، جو کہ اس کے اندر مہد کے اندر گہوارے کے اندر حال کونہ صبیا، سمجھے، من ہوا کائن فی المہد، سمجھے جو تھا مہد کے اندر، تو اس طریقے پر نہیں، سمجھے، یا حال کا ترجمہ کرو جو کہ ہے اللہ کو بھلا کرے مہد میں، بہرحال اس کو کانا کو زائد کر رہا ہے۔ قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے اللہ کا بھلا کریے کہ مجھے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے، خیال کر لینا، آتانی الکتاب، تورات کا تو آپ حافظ تھا،
تورات کا تو ماں کے پیٹ سے آپ حافظ تھے، لیکن ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد انجیل اللہ نے آپ کو دے دی۔ آتانی الکتاب کا معنی یؤتینی الکتاب ویجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے لوگوں کے لیے برکت والا بنائے گا، اینما کنتم، میں جہاں پر رہوں، سمجھ شریف میں آگی، اینما کنتم، جہاں پر بھی رہوں اللہ مجھے نبی بنائے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ المال کا، اگر میرے پاس مال آ جائے، زکوٰۃ بھی کیا فریضہ، اگر مال آ جائے تو ما دم تو حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، ما دم تو حیا، یہ اللہ کو کر ظرف بنے گا اوصانی کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تا دم تو اپنے اسم تا سے مل کر حیا اس کے لیے خبر، یہ ظرف کی تعویل میں اوصانی کے لیے، وہ اوصانی دوام حیاتی، وہ اوصانی جب تک میں زندہ ہو جاؤں، مجھے زندہ رہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وجعلنی برا بوالدتی، والدین نہیں ہے، یوسف اس کا باپ کہاں سے آ گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ میری والدہ کا اللہ۔ باقی ہمارے ٹرکوں والے جو لکھتے ہیں وہ تو اصل یہ لکھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کی بھی دعا ہے، لیکن یہ کہ باپ بس ابا ہے ڈبا ہے، باپ سے کوئی، اس لیے ٹرک والے پیچھے لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے۔ وجعلنی برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا، مجھے سرکش اور اللہ کو شقیاً، اور مجھے اللہ کو ناکام اور نامراد اللہ نے یہ کہ پایا، یہ کہ پیدا بھی نہیں کیا۔ والسلام کائن علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، کائنوں کے ساتھ ظرف بنے گا، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جب یہ کہ مجھے موت آ جائے، ویوم ابعث حیا، اور جس وقت یہ کہ مجھے اٹھایا جائے۔ ذالک عیسی ابن مریم، ارے یہ مذکور صفات کا مالک آپ کے سامنے آ گیا، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ذالک مبتدا بنے گا، عیسیٰ موصوف ابن مریم اس کے لیے صفت بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ اقول قول الحق الذی فیہ یمترون، میں اللہ صحیح بات کہہ دیتا ہوں کہ جس کے اندر ان کا اختلاف ہے، جس میں ان کا جھگڑ رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ان کا اختلاف ہے، سمجھے۔ اور وہ لوگ ظاہر کوئی کہتے ہیں ابن اللہ ہے، اور کوئی کہتے ہیں عبداللہ ہے، اور کوئی کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے ثالث ثلاثت ہے، یہ تینوں گروپ آپ کے سامنے گزرے ہیں وہاں پر، اس میں 6 پارے میں سورہ مائدہ میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، فرماتے کہ ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، ما کان اللہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے روا نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی اولاد بنا دے، ان یتخذ من ولد یہ اسم بنے گا کان کا للہ خبر، سبحانہ من ان یکون لہ ولد، پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اذا قضى امرا، جب یہ کہ فیصلہ کر دے کسی بات کا، فانما یقول کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، فهو یکون۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا اور تمہارا پروردگار یہ ہے کہ اللہ ہی میرا اور آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے میرا اور آپ کا، فَاعْبُدُوا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی توحید صراط مستقیم ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، درمیان میں اختلاف ہو گیا عیسائیوں کا، کسی نے کہا کہ ابن اللہ، نستور یہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ، اور یعقوب یہ کہتا ہے کہ بے عین ہی اللہ ہے، یعقوب یہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بے عین ہی ہے کہ اللہ، اور کسی نے کہا کہ ثالث ثلاثۃ، تینوں مل کر کے اللہ بنیں گے، تفصیل گزر چکی ہے۔ فویل للذین کفروا، للذین خبر بنے گا ہلاکت و کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، للذین ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا، من مشہد یوم عظیم اسی کے ساتھ متعلق ہوگا۔ فرماتے کہ سنگین دن کے حاضر ہونے سے، سنگین دن کے حاضر ہونے پر تباہی ہو کافروں کے لیے، اسمع بہم، یہ کتنا سننے والے، و ابصر بہم، کتنا دیکھنے والے، یوم یاتوننا، یہ اسمع اور ابصر کے لیے ظرف بنے گا، جس دن ہمارے پاس آ جائیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن الظالمون کائنون فی ضلال مبین اليوم، لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ سری گمراہی کے اندر ہیں، سری گمراہی میں، کائنون فی ضلال مبین اليوم، آج گمراہی کے اندر پڑے، لیکن اس دن پتہ چلے گا، سوف تری اذا انکشف لک الغبار اتحت رجلک فرس محمار وانذرهم یوم الحسرت، میرے پیارے ان کو ڈرا دے یوم الحسرت، افسوس والے دن سے، یا یوم الحسرت کا معنی عذاب یوم الحسرت، حسرت والے دن کے عذاب سے۔ اذ قضی الامر، یہ یوم سے بدل بنے گا، اذ قضی الامر، جس دن اللہ کو فیصلہ کیا جائے گا، جنتیوں کے جنت میں، جہنمیوں کے جہنم میں، وهم لا یؤمنون، وهم لا یؤمنون فی غفلتنا، یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کر ایمان نہیں لا رہے، الا نحن نرث الارض، زمین کے کر و فر نے ان کو گمراہ کر دیا، لیکن یہ زمین ان کی نہیں ہے، یہ زمین میری ہے، اس کا وارث میں ہوں، سمجھ میں کون ہے کہ جو زمین کو اٹھا کر کے لے گئے۔ ارض کا معنی نگل جانا، اور یہ زمین کھا گئی آسمان، کیسے ارض کہتے ہیں نگل جانے کو، سمجھے بھائی جان، ایک ارض زمین اور ایک ارض کا معنی نگل جانا، اور ارض ایک کیڑا ہے، سمجھے کیڑا ہے، تاکل کیا ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته
الا دابۃ الارض، دابۃ الارض مانا دابہ کھانے والا، جو کھا جاتا ہے، دیمک کو کہتے ہیں الارض کھانے والا، وہ لکڑی کو کھا کھا کر کے ختم کرے. تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اس طریقے پر یہ زمین آپ کو کھا جائے گی، آپ اس زمین کو نہیں کھائیں گے. ارے تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا، جو اس زمین پر وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اب رئیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل شرک کو رد کرنے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے ہیں، سمجھے، یہ سارے کے سارے ابراہیم بھی عاجز ہے ابا کو ہدایت پر لانے سے. انبیاء کا عجز اور فرشتوں کا عجز یہاں پر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن پاک میں ابراہیم کا تذکرہ کر دو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبيه، یہ ابراہیم سے بدل میں اذ قال لأبيه، ابا سے کہا یا ابت لم تعبد، ابا عبادت کیوں کرتے. لما یہ جار مجرور متعلق ہوگا اللہ کا بھلا کہ تعبدوں کے ساتھ. ما لا يسمع، آپ عبادت کرتے انبیاء کے لا يسمعون، نہ سنتے، ولا يبصرون، نہ دیکھتے، ولا يغني عنك شيئا، نہ آپ سے یہ کہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا میرے پاس آ چکا ما وہ چیز کی لمیات کہ آپ کے پاس نہیں آئے. من العلم، من علم التوحید ہے. خیال کر لینا، خلاصہ یہ نکلا کہ بیان مبین پر مقدم ہے، بیان مبین پر مقدم ہے. یا ابت انی قد جانی ما لم یاتک، آپ کے پاس نہیں ہے ما وہ علم، من العلم علم جو میرے پاس علم التوحید. جب یہ صورت ہے تو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا ہے، نہ جاننے والے کو جاننے والے کی پیروی کرنی چاہیے. اذا کان الامر کذلک فاتبعونی، آپ میری پیروی کر دیں، دین کے اندر میری پیروی کر دیں. اہدک صراطا سویا، یہ جوابی امر ہے، اب سیدھا راستہ آپ کو. صراط المستقیم اور صراطا سویا، صراطا مستقیما، ان کا فرق میں نے وہاں پر عرض کیا تھا آپ سے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے اللہ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کر دے. شیطان کی عبادت یہی ہے کہ بتوں کی عبادت آپ کر رہے شیطان کے کہنے پر، سمجھے، شیطان کے کہنے پر بتوں کی عبادت، تو یہی شیطان کی عبادت ہے. ان الشیطان کان عصیا للرحمن، شیطان بڑا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کی طرف سے ایک عذاب آپ پر آئے گا. فتکون ولیا للشیطان، آپ شیطان کے قریبی بن جائیں گے. فتکون ولیا قریبا للشیطان. قال، ابا نے کہا اراغب انت عن آلیتی، راغب مبتدا بنے گا اور انت یہ اس کے لیے فاعل ہے، اسم فاعل کے لیے فاعل ہے، اور سد مسد الخبر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جو آپ پڑھتے مبتدا کی قسم ثانی. راغب انت عن آلہتی، ابراہیم کیا آپ روگردانی کر رہے عن آلہتی میرے الہوں سے. یا ابراہیم، ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر آپ اپنی توحید سے باز نہیں آ جائے، لارجمنک، پتھروں سے آپ کو مار دوں گا. وہجرنی ملیا، اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جا، طویل زمانے کے لیے مجھ سے جدا ہو جا. واہ واہ، مشرک کی دھمکی تو دیکھ لو. لارجمنک وہجرنی ملیا. قال السلام علیک، ابا نے کہا سلام. یہ سلام بائیکاٹ ہے، جیسے کہ آپ کسی سے تنگ آتے، چھوڑ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، السلام علیکم بس میں جا رہا. یہ سلام دوستی کے نہیں ہے، یہ سلام مفارقت ہے، یہ بائیکاٹ والا سلام. سمجھے ابا جی تو مشرک میں موحد، دونوں کا جوڑ کیسے بیٹھے گا. السلام علیکم چل، سمجھے بھائی. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے یہ کہ استغفار کروں گا آپ کے لیے. یہ وعدہ کیا تھا تو اس لیے استغفار کرتے رہے. لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ابا خدا کا دشمن ہے تو تبرأ منه، ابا سے بیزار ہو گئے. انه کان بی حفیا، بے شک میرا پروردگار کان حفیا بی، مجھ پر بڑے مہربان ہے. واعتزلکم، تم سے بھی جدا ہو رہا. وما تدعونهم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت ان سے بھی جدا ہوتا ہوں. وادعو ربی، اللہ ہی کو میں پکاروں گا. عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے یقین ہے اور توقع ہے کہ اللہ اکون شقیا بدعاء ربی، میں اللہ کو پکار کر کے ناکام کبھی نہیں رہوں گا، جیسے کہ بتوں کو پکار پکار کر کے آپ ناکام ہوتے ہیں. فلما اعتزلهم وما يعبد عسى الا اكون بدعاء اللہ اكون شقيا بدعاء ربی، اللہ کو پکار کر کے کبھی میں ناکام نہیں رہا ہوں، جیسے کہ بتوں کو پکار 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 کر کے آپ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. فلما اعتزلهم، جب قوم سے الگ تھلگ ہو گیا، وما، اور ان کے ان معبودوں سے کہ یعبدونهم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جب الگ تھلگ ہو گئے. یہ لما کا جواب ہے. وهبنا له اسحاق ويعقوب، ہم نے اسحاق اور یعقوب آپ کو دے دیا. وجعلنا كلا
وجعلنا نبیا کل واحد من، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا. جعلنا کے لیے نبیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا مفعول ثانی ہے، کلا مفعول. وجعلنا کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کو نبی بنا دیا. وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم، اور اپنی رحمت ہم نے کو یہ کہ گفٹ کر کے ان کو دے دیا اپنے. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور سچی زبان، بلند اور سچی زبان ان کے لیے ہم نے دنیا کے اندر پیدا کر دیا. یعنی ذکر جمیل ہے ابراہیم، ہے تیری اولاد، سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس لیے مولانا لسان صدق اور اپنے نیک نامی، ناموری اور نیک نامی، یہی نبیوں کی چاہت ہے. آپ بھی کہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہر بندہ نیک نامی آج اللہ کے فضل و کرم سے مفتی محمود کا نام لیتا ہے کوئی دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. مولانا مدنی اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث، ان کا جب نام آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ امام شافعی نے فرمایا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما قررتہ یتذوہ، فرمانے لگے ابو حنیفہ کا نام میرے سامنے بار بار ذکر کر دو. امام شافعی کہتا ہے ابو حنیفہ کا نام بار بار، آپ ابو حنیفہ کو بار بار دہرائیں گے، وہ اتنا مشک ہے کہ اس کی خوشبو مہکتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ ایک خوشبو آ رہی ہے. ابو حنیفہ کے تذکرہ سے آپ جب تذکرہ کریں گے وہ المسک کو، جب آپ اس کو دہرائیں گے تو وہ مشک ہے اور اس سے خوشبو محسوس ہوتی ہے. مجھے کہاں ابو حنیفہ اور شافعی، مالک احمد بن حنبل. وذکر فی الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، اس میں موسیٰ کا تذکرہ کر دو. انہ کان مخلصا، اس لیے کہ وہ مخلص تھے. وکان رسول النبی، مخلص اور مخلص کا فرق آپ کو بتا دیا. ابتدائی مراحل میں جب شروع ہے تو مخلص ہے، اور اخلاص کی انتہا کو پہنچا، پار کر کے گیا تو مخلص ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ دو اذا صار الاخلاص سجیۃ له، اخلاص جب یہ ہے کہ کسی کی طبیعت بن جائے تو سمجھو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مخلص ہے، ورنہ یہ کہ وہ مخلص ہے. ہم سارے کے سارے مخلص ہیں اور اخلاص سے مفلس ہیں. ہم مخلص ہیں زیادہ سے زیادہ اور اخلاص سے مفلس ہیں، لیکن انبیاء کرام مخلص ہے، سبحان اللہ. اور میں نے آپ کو بتایا کل مخلص مخلص ولیس کل مخلص مخلصا. جی وہ خصوص مطلق کی نسبت ہے. جنے دا پتریا ونادین من جانب طور الیمن، اور طور کے دائیں طرف سے آپ کو ہم نے آواز دی. وقربناہ نجیا، اور آپ کو مناجات میں قریب کر دیا. وقربناہ قریب کر دیا، نجیا مناجات کر کے آپ سے. وہبنا لہ من رحمتنا، اپنے فرماتے اپنے رحمتوں سے آپ کو ہم نے گفٹ کر کے دے دیا. اخاہ ہارون، آپ کا بھائی ہارون نبیا حال بنے گا اخا ہارون سے. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر دو. انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، گھر والوں کو حکم دیتے تھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا. وکان مرضیا عند ربی، اللہ آپ کو بھلا کر. کان یامر اہلہ، یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ماضی استمراری دوام اور استمرار کا فائدہ دیتا ہے. یہ قاعدہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کان یرفع یدہ، نبی رفع یدین کرتے تھے، تو یہ اس کا مطلب ہمیشہ آپ کا عمل رفع یدین کا تھا. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ دیکھ لو کان یطوف علی نساء بغسل واحد، ایک غسل سے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے. یعنی پہلی بیوی سے، دوسرے سے، تیسرے سے، 9 سے فارغ ہو کر کے آخر میں ایک غسل کیا. یہی آپ کی عادت تھی، حالانکہ یہ بالکل عادت نہیں تھی. عادت یہ تھی، آپ کی عام عادت تھی یغتسل عند حاضی و عند حاضی، اس سے فارغ ہو کر کے اس کے پاس گئے، اس سے فارغ ہو اس کے پاس، ہر ایک کے پاس الگ الگ غسل. اور طبی طور پر مسئلہ بھی یہی ہے، سمجھے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا افعال جتنے بھی ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، ان الافعال كلها وضعت لان تدل على وقوع الفعل مره واحده مره، باقی تکرار فی الفعل اور دوام فی الفعل یہ قرائن خارجیہ سے ہوگا، وہ سے فعل کی وجہ سے نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو خیال کر لینا. غیر مقلد چت کریں گے. یہ حضرت اقدس نے یہ قاعدہ لکھا ہے، علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ظاہر ہے کہ وہ رفع یدین کی طرف زور لگا رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور کہاں چھوڑ دیا حضرت اسماعیل. وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، کہ آپ سچے وعدے والے تھے. ایک آدمی سے 3 دن کا وعدہ کیا، کھڑے رہے اس کے انتظار میں، اس بندے کے ذہن سے نکل گیا. سمجھے بھائی جان. وکان رسول نبی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، گھر والوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نماز اور زکوٰۃ کے حکم دیتے تھے. وکان مرضیا عند ربہ، پروردگار کے ہاں پسندیدہ ہے. وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرو قرآن میں. انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ، اونچی جگہ پر
ہم نے آپ کو اٹھا دیا. ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر موجود ہونا, سمجھے, اعیا ہما اعیا ادریس چوتھے آسمان کے اندر, یہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہے, قطعی سے نہیں ہے. باقی مسئلہ رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر ہونا, یہ دلائل قطعی سے خیال کر لینا. ایک قول یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر, وہ اس طریقے پر, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ورفعنا مکان علیہ کا معنی ہے کہ مرتبہ نبوت میں آپ کو اونچا مقام دے دیا, مرتبہ نبوت پر آپ کو اونچا مقام دے دیا, سمجھے. باقی یہ کہ حضرت کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی, یہ تو ٹھیک ہے, سمجھے. باقی یہ کہ بنفس نفیس اسی جسد کے ساتھ چوتھے آسمان پر گئے, اس پر دلائل قطعی یا نہیں ہے, دلائل قطعی عیسیٰ علیہ السلام پر. اولئک الذین انعم اللہ, یہی لوگ ہیں اللہ کا الذین خبر بنے گا انعم اللہ علیہم من النبیین, جن پر اللہ نے انعام کیا, یہ در حال کے انبیاء ہے, اور یہ من النبیین سے یہ بدل بنے گا, من ذریت آدم, آدم کے اولاد, ومن حملناہ مع نوح, نوح کے ساتھ جن کو اٹھا دیا, ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل, ابراہیم اور اسماعیل, حضرت ابراہیم اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے, ومن ہدیناہ, جن کو ہم نے, یہ سارے کے سارے بدل بنیں گے من النبیین سے, من النبیین حال بنے گا, اللہ آپ کو بھلا کرے ماں قول سے. فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کہا ہے, واسرائیل ومن ہدیناہ واجتبیناہ, ان کو ہم نے چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تو خروا سجدا وبکیا, ساجد کی جمع گر جاتے در حال کے سجدے میں, وبکیا روتے ہوئے, بقیون, سمجھے, بقیون, اور اللہ آپ کو بھلا کرے گی, اب بقیہ ہو گیا نسب کی حالت. فخلف من بعدهم خلف, بس ان کے بعد جانشین آ گئے, سمجھے, نالائق جانشین آ گئے, اور خلف کی صفت اضاء الصلاۃ, نمازیں انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ ضائع کر دی. نماز کے اندر رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا, غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا. جب نماز کو چھوڑیں گے تو شرک کریں گے, سمجھے, نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اضاء الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا, یہ اللہ آپ کا بھلا کرے گمراہی سے ملیں گے, گمراہی سے ملے, غین ایک جہنم کا طبقہ ہے, یا یہ کہ غین گمراہی سے ملیں گے, یعنی گمراہی کی سزا کو یہ پالیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا, ہاں جنہوں نے توبہ کیا اور عمل صالح کیا, ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اب اس اللہ کو آپ لاکنہ کے معنی میں لے لیں, من تاب وآمن وعمل صالحا, یہ اللہ کو بلا لاکنہ کا اسم ہوگا, اور یہ ایک مبتدا ہو گیا. فاولئک يدخلون جنت, پورا جملہ اس کے لیے خبر ہوگا, یہی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ولا یظلمون ظلم شیء, اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن ولا یظلمون يدخلون الجنت, اس جنت سے, یہ جنات عدن اسی سے بدل ہے, جنات عدن, جنت میں داخل ہو جائیں گے. عدن کی باغات میں التی وعدها الرحمن عبادہ, وہ جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا. بالغیب, یعنی بن دیکھے, جبکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے جنت کو, لیکن اللہ نے اسے وعدہ کیا. انہ کان وعدہ مأتیا, اللہ کا وعدہ ہو کر کے رہتا ہے. ماتیون سمجھ میں اس مفعول کا صیغہ ہے. انہ کان وعدہ ماتیا, اللہ کی طرف سے ہر صورت میں ہو کر رہے گا. لا یسمعون فیہا لغوا, جنت کے اندر کوئی بیہودگی سنیں گے نہیں, الا سلاما, مگر سلامتی کے بعد, یہ منقطع ہے. ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ, ان جنتیوں کے لیے رزقہم, رزق ہوگا, فیہا جنت کے اندر, بکرۃ وعشیہ, صبح شام اس کے لیے. لہم خبر مقدم بنے گا, فیہا اس ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ رہوں. بکرۃ وعشیہ ظرف ہے, اسی اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے, ثابت کائنوں کے لیے یہ خبر مقدم بنے گا. رزق و مبتدا مؤخر, ترکیب ذرا مشکل ہے, اس لیے آپ سے عرض کیا. خلاصہ یہ نکلا کہ فیہا بھی اس کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ لہم متعلق ہے. بکرۃ و عشیہ بھی ظرف بنے گا انہی کے جن کے لیے لہم اللہ آپ کا بھلا کرے خبر مقدم, اور رزقہم یہ مبتدا مؤخر, ان کے لیے صبح شام رزق ہوگی. ارے صبح شام کہاں, صبح شام جنت میں صبح شام تو ہے نہیں, اس میں صرف صبح ہی صبح. یہ آپ کے دانش کے مطابق آپ کو سمجھا رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کر دیا جنت کا موسم جیسے کہ آج کل آپ کی سحری ہے, یا جیسے کہ سورج اللہ آپ کا بھلا کریے جب تک طلوع نہیں ہوا, فجر صادق جب نمودار ہوتا ہے, فجر صادق نمودار ہوتا ہے, طلوع آفتاب سے پہلے پھول بھی کھلتے, جنت کا موسم یہی ہوگا, جنت کا موسم یہی ہوگا. صبح شام نہیں, وہاں پر بس ایک ہی موسم ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. شام وہاں سے کہاں آگے. تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, جیسے کہ یہاں کے صبح شام میں آپ کھانے کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے, وہاں پر بھی تو کیوں ضرورت پڑے گی, وہاں تو بھوک بھی نہیں لگتی ہے. وہاں کا کھانا بھوک ہٹانے کے لیے نہیں ہوگا, وہاں کا کھانا لذت کے لیے ہوگا. وہاں کا کھانا بھوک ہٹانے کے لیے نہیں ہوگا, بھوک تو لگے گی نہیں, وہ لذت کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے وہاں کا کھانا ہوگا. تو ایک بکرۃ و عشیہ کو ذرا یاد کر لینا. تلک الجنت, یہ جنت
بدل مدل من مبتدا التی نورثھا جس کو ہم وارث بنائیں گے، من کان تقیا جو متقی بچے کا شرک سے، من عباد اپنے بندوں میں سے، یہ ہے اس کے بعد فرشتوں کی عاجزی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت جبریل سے فرمایا کہ بھائی جان آپ تشریف نہیں لاتے، کبھی کبھی آپ کی دید کو اور آپ کی زیارت کو ترستے۔ جبریل نے کہا کہ ہم اپنی اجازت سے نہیں آتے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو مدینہ کی گلیوں میں آ کر مسجد نبوی سے آپ سے ملتا ہوں، اور جب اللہ کا حکم نہیں تو ہم اپنے طرف سے آتے نہیں۔ وما نتنزل، ہم زمین پہ آتے نہیں ہیں الا بامر ربک، مگر آپ کے پروردگار حکم سے بھی، امر ربک نہ تنزل اس سے متعلق، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اس خدا کے لیے اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ کیا ہے، ملکیت ہے یا علم ہے اس کو جو ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے، سمجھے مانے ملکن اور خلقن سب اللہ کے، لہو خبر مقدم بنے گا، ما ثبت بین ایدینا وما ثبت خلفنا، ہمارے آگے پیچھے ملکن و خلقن یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہیں، وما اچھا وما کان ربک نسیا، وما بین ذلک کے درمیان یہ بھی اسی پر آتا ہے، وما کان ربک نسیا، اور تیرے پروردگار بھولا نہیں ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، ہمارا آنا، جلدی آنا اور تاخیر سے آنا یہ مصلحتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے، باقی اللہ بھولتا نہیں ہے کہ اللہ جب آپ کے پاس بھیجا روز بروز بھیجا اور کبھی تاخیر ہوگی تو اللہ بھول گیا، نہیں، اللہ بھولتا نہیں۔ ارے کس کو سمجھ میں آ گیا، اے جنے دا پتر، وما کان ربک نسیا، یہ پہلے والے رب سے بدل ہے، رب السماوات والارض وما کان ربک، رب کیا، رب السماوات والارض وما ثبت بینہما اذا کان الامر کذالک، اسی اللہ کی بات کرو، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر استقامت اختیار کرو، سمجھے، استقم علی عبادتی، حل تعلم له سمیا، کیا اللہ کے کوئی مشابہ، آپ کو کوئی مماثل آسمان و زمین میں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، جب نہیں ہے، اس کے باوجود، ان قدرتوں کے باوجود پھر بھی انسان کو آخرت میں شبہ ہے کہ ہم مریں گے، ہمارا کیا ہوگا، ویقول الانسان، یہ انسان کافر اس سے مراد ہے، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جب میں مروں گا، ما زائد ہے، اذا مت احیا، کیا میں زندہ ہو جاؤں گا، اذا مت احیا، یہ حمزہ استفہام جو اذا پر داخل ہو گیا اس کا اصل محل جزا ہے، اذا مت، جب میں مروں گا، احیا، کیا میں زندہ ہو جاؤں گا، اللہ فرماتے اس کی تفسیر ہے لسوف اخرج حیا، ان قریب میں زندہ ہو جاؤں گا، اسی کی تفسیر ہے، سمجھے، تو احیا، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سوف کے بعد لام کے بعد پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا اذا کے اندر پھر یہ کہ جزا عمل نہیں کرے گا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اذا مت احیا، اذا مت احیا، ورنہ یہ کہ اذا کے لیے نصب چاہیے، اذا شرطیہ کے لیے ناصب، تو ناصب اللہ آپ کو بھلا کرے، اسلام کے بعد پھر یہ کہ نہیں آئے گا، اس وجہ سے نکالا، خیال کر لینا، نحوی تھوڑا سا فالٹ تھا، لسوف اخرج حیا، یقول ذالک، انسان یہ کہتا ہے، ولا یذکر الانسان، انسان کو یاد نہیں ہے کہ انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو اس سے پیدا کر دیا، ولم یکن شیئا، جبکہ کچھ نہیں تھا، فوربک لنحشرنہم، تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ لنحشرنہم، ان کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیاطین کو، ثم لنحضرنہم، پھر سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے دائیں بائیں، جسین، گھٹنوں کے بل، جسین، جسون، جسوجن، جسوجن، جسیجن، جسیجن، جاسی کے اللہ کو بلا کری جمع، ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہر گروپ میں سے ہم کھینچ کر کے لائیں گے، ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون ہے جو ان میں سے زیادہ سخت ہے اللہ پر، اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ پر جرأت کر کے، کون سخت ہے یہ، ایہم مبتدا بنے گا، اللہ کو بھلا کرے، اشد اس کے لیے خبر، اور عتیا یہ تمیز بنے گا، علی الرحمن اشد کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے، اور صدر صلہ محذوف نکالیں گے تو کہیں گے ایہم هو اشد علی الرحمن عتیا، پھر ایوم صلہ کہہ کر کے وہ اشد الرحمن عتیا، یہ اس کے لیے صلہ بنے گا، وہ ایوم موصول بنے گا، یہ صلہ، اور پھر اللہ کو اس کو مفعول بھی بنائیں گے، لننزعن کے لیے، استاپ دغ 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 جنے دا پتر، اڑے منڈیا تسی تھے ہو یا کسی اور علاقہ وچ، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها، پھر ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو، الذین هم اولا بها، جو جہنم کے حقدار ہے یا قریب ہے جہنم سے، سلین، داخل ہونے کے لحاظ سے، سمجھے، تمیز بنے گا، مصدر ہے سلیہ، سلون سلین، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر جہنم میں جائے گا، الا وارد، یہ جو بتاتے ہیں کہ جی جہنم میں جائیں گے جہنم دکھانے کے لیے، لیکن اللہ والوں کو جہنم جلائے گا نہیں، جہنم اللہ والوں کو جلائے گا نہیں، یہ حدیثوں میں چونکہ تواتر کے ساتھ آتا ہے، اس لیے سنیوں کا، اللہ قبر اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ جہنم کے پل سے سب گزریں گے، جہنم میں جائیں گے بھی، لیکن نبی کو اور اللہ والوں کو جہنم کچھ نہیں کرے گا، اور باقی جو بے ایمان ہیں، بدکار ہیں، ان کو تو جہنم جلائے گا۔ تو جہنم آپ کو اس لیے دکھائیں گے
لیے کہ تاکہ جنت میں جائیں تو پھر جہنم کو دیکھنے کے لوگ جل رہے ہیں، آپ کو نہیں جلے گا، ان کو جلتے ہوئے دیکھ کر کے پھر جنت میں آپ کو جنت کی قدر ہوگی۔ قدر عافیت کسے دانت کی بمصیبت گرفتار آئے، عافیت کی قدر وہ کرتا ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہو، بیماری کے اندر اللہ کا گرفتار ہو۔ جہنم میں جائیں گے، لیکن شیخ احمد الخلیلی وہ عباضی فرقے کا خوارج میں سے اس وقت مفتی اعظم ہے، اس نے الحق الدامغ کے اندر ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، لیکن ہماری چونکہ حدیثوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ الانسان سے کافر ہی مراد ہے، مشرکین مکہ معرف باللہ والاصل فی اور جو کہ بعثت کے قائل نہیں، یہ انہی کے بارے میں، بعثت کے قائل نہیں ہے، یہ انہی کے بارے میں، لہذا اس سے کہہ دینا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنم میں سب جائیں گے، وَإِن مِّنكُمْ سے اسی انسان کو خطاب ہے، نہیں ہے اے کافر ہو تم میں سے کوئی مگر یہ کہ اللہ وارد ہو جہنم میں جائے گا، سمجھے؟ تو ان کا کہنا یہ کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے یہی کافر ہے، یہ انسان مخصوص من البعض ہے، کافر اس سے تمام انسان مراد نہیں ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، فرماتے کہ کان ورودہم، کان کی ضمیر ہوا ورود کی طرف، کان ورودہم، ان کا ورود حتما مقضیہ پکا ٹھکا ہے، اللہ علی ربک تیرے پروردگار پر اللہ نے فیصلہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، پھر نجات دے دیں گے ہم ان کو جنہوں نے شرک سے بچا، ونذر الظالمین فیہا جثیہ، گھٹنوں کے بل ظالموں کو چھوڑیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہمارے آیتیں تلاوت، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، ہم میں سے کون ہے اللہ دونوں فریق مسلمان اور کافر میں سے کون بہتر ہے، بہتر مقام کے اعتبار سے، احسن ندیہ، مجلس کے اعتبار سے کس کی مجلس اچھی ہے، وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، فرمایا کیا تمہاری مجلس، تم سے اچھے سرمایہ دار کافر پہلے بدماش ہلاک ہو گئے، وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فرماتے کہ قومیں اور کتنی صدیاں کتنے قومیں، ہم احسن اساسا ورعیا، جو آپ سے فرماتے کہ خوبصورت منظر کے اعتبار سے، فرماتے کہ اساساً سامان کے اعتبار سے، ورعیا اور منظر کے اعتبار سے آپ سے اچھے، ان سب کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ مولانا کرن موصوف بنے گا، ہم احسن اساسا ورعیا، یہ جملہ صفت بنے گا اور یہ مفعول بھی بنیں گے، اللہ آپ کا یہ تمیز ہے کم کے لیے اور کم مفعول ہے اہلکنا کے لیے۔ قل من کان فی ضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو آدمی گمراہی کے اندر، کفر اور شرک کے اندر ہو، فرماتے کہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چاہے اس کو مہلت دیتا ہے اللہ، فلیمدد لہ الرحمن مدا، یہ خبر ہے جزا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ما یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، حتی ابتدائی ہے اذا رأوا ما یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ما یوعدون اس سے بدل ہے، اما العذاب یا عذاب، و اما الساعۃ یا کہ یہ قیامت، فرماتے فسیعلمون، پھر ان کو پتہ چلے گا، فسیعلمون یہ جواب شرط ہے، سمجھے؟ فرماتے کہ فہم یعلمون من هو شر مکان وظف جندہ، کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے برا مکان کے اعتبار سے، اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے لشکر کے لحاظ سے یہ کہ کمزور۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے دیں گے جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اللہ ان کو بڑھا دیں گے، ہدن ایمان ان کو بڑھا دیں گے، یا الذین اهتدوا مفعول اول ہے، ہدن مفعول ثانی ہے، یزید و والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور نیک اعمال خیر وہ بہتر ہے اللہ کے ہاں، فرماتے ثواب کے لحاظ سے وہ خیر مردہ، اور انجام کے اعتبار سے یہ کہ وہ بہتر ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بتا دو اس شخص کے بارے جو ہمارے آیت کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اگر میں زندہ ہو گیا تو مجھے اس سے زیادہ اچھا مال۔ صحابی کو حضرت خباب کہتے کہ میں نے کسی کے لیے تلوار ملوار بنا دیا اور پھر میں نے کہا کہ میرے پیسے تو دے دو، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے پیسے، میں نے کہا کہ پیسے دے دو، انہوں نے کہا محمد کا انکار کرو، میں نے کہا میں محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے نبوت کا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں آخرت میں آپ سے لے لوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آخرت ہوگی، جب اٹھوں گا تو وہاں آپ سے زیادہ مال مجھے جیسے یہاں ہے وہاں مال ملے گا، آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ مذاق اس قسم۔ وقال له افرأيت الذي كفر بآياتنا، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو ہمارے آیت کا انکار کرتا ہے، وقال کہتے ہیں لأوتين مالا وولدا، مال اور اولاد مجھے دیے جائیں گے اگر موت کے بعد یہ کہ میری بعثت ہوگی۔ اطلاع الغیب، اطلاع الغیب، اطلاع افتعال کا حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ استفہام ہے، افتعال والا مکسور ہوتا ہے، حذف ہو چکا۔ اطلاع الغیب، کیا اس نے اللہ کا غیب کو جھانک کر کے دیکھا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے پکا وعدہ لیا کہ اس کو مال ملے گا؟ کلا، خبردار یہ باز آ جائے، سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ بکواس کر رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، یعنی لکھنے کا حکم دیں گے، ونمد له من العذاب مدا، کھینچ کر کے ان کے لیے عذاب دے دیں گے، اس کو مدن مفعول مطلق ہے، ونرثو، ہم وارث ہیں اس کے، ونرثو ما یقول، جو کچھ یہ کہتا ہے کہ اس کے اللہ کا وارث ہے، ویاتینا فردا حال کونی فردا، یہ اکیلا تنہا ہمارے پاس آئے گا، واتخذوا آلہۃ، اس کے باوجود لوگ یہ کہ آلہۃ، لوگ یہ کہ معبود بناتے، کائنۃ
آلہۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ ان کے لیے پشت پناہی کرے قیامت کے دن۔ کلا خبردار، سیکفرون بعبادتہم، سیکفرون بعبادتہم علیہم، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، انکار کریں گے ان کا عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا، ان کے مخالف بنیں گے اور دشمن بنیں گے، یہ ان کے معبود۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، یہ کیوں ان کے مخالف؟ شیطان تو یہاں انگلی دیتا ہے، اس طرح کرتا ہے، لیکن شیطان قیامت کے دن خود انکار۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، شیاطین کو مسلط کرتے کافروں پر، تعزهم عزا، ان کو اکساتے رہتے، تعزهم عزا یعنی ان کو بھڑکاتے رہتے، اکساتے رہتے، تعزهم یہ حال بنے گا، اللہ کا بھلا کرے شیاطین سے۔ جب یہ صورتیں ہیں، اذا کان الامر كذلك فلا تعجل عليهم، آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جلد بازی نہ کریں، تعجل بطلب العقوبت، کہ ان کو جلدی سزا ہو جائے، اے محمد جلدی نہ کرو۔ انما نعد لهم عدا، ان کے لیے گن گن کر کے رات اور دنوں کو، نعد لهم العدا الایام واللیالی، رات دن ہم ان کے لیے گن گن کر کے رکھیں، کسی کو 60 سال میں، کسی کو 70 سال میں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گن کر کے ان کی زندگی رکھتے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، یہ اس نعدو کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ظرف بنے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقین کو ہم جمع کر دیں گے، یہ کہ وفدن مہمان بنا کر کے، وافدین کے معنی میں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرمین کو اللہ آپ کا بھلا کرے ہانک کر کے لے جائیں گے جہنم کی طرف، وردن کا معنی اتاشن، پیاسے حالت میں، واردین کے معنی میں۔ لا یملکون الشفاعۃ، کسی سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، الا من اتخذ مستثنی منقطع، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جنہوں نے اللہ سے اللہ کو وعدہ کیا اور اللہ نے جن کو سفارش کی اجازت دی ہے۔ تقوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ بدبختی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا دی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بری بات کی ہے، ادن کا معنی منکر، لقد جئتم شیئا ادن، بہت بری بات تم نے کی ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، اور یتفطرن منہ، ان سے پھٹ جائے، یتفطرن خبر بنے گا تکادو کے لیے، السماوات اسم ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر جائے، اللہ کا بھلا کریے کہ ٹوٹ کر کے، وتخر الجبال حدا، وتخر الجبال کیا خر حد، مفعول مطلق بنے گا، لأندعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ اللہ کے لیے انہوں نے اولاد کی ہے، کہ اولاد پکارا، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے روا نہیں ہے کہ ان يتخذ ولدا، کسی کو عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو اپنے لیے اولاد بنا دے۔ ان میں سے کوئی اللہ کی اولاد نہیں۔ ان کل من ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں نہیں ہے مگر الا آتی الرحمن، مگر اللہ کے پاس آنے والا ہے، عبدن درانے کو غلام بن کر کے، عابدن غلام بن کر کے، یہ آتی اسم فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کو اللہ کی خبر ہے۔ ان کلو نہیں ہے، کل من ثبت فی السماوات والارض، یہ مبتدا بنے گا، اور ان نافیہ ٹوٹ گیا، عمل نہیں کرے گا، اس کی نفی ٹوٹ سے، اللہ سے، آتی الرحمن عبد، یہ خبر نہیں ہے آسمان و زمین میں جو کچھ مگر یہ اللہ کے پاس آئیں گے، عبدن اب غلام بن کر کے درا لگے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان کو یہ کہ گھیرے میں لیا اور گن گن کر ان کو رکھا، لہذا اللہ کے علم سے کوئی مجرم باہر نکلے گا نہیں۔ وکلهم آتی، یہ سارے کے سارے ہر ایک ان میں سے اللہ کے پاس آنے والے، آتی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، فردن تنے تنا ہو کر کے، یہ کہ اللہ کے پاس اکیلا ہو کر آئے گا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ پاک ان کے لیے محبت پیدا کریں گے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ سيجعل لهم الرحمن ودا، اور یہ ود اس قسم کے ایمان ساتھی جتنا مضبوط ہوگا اللہ آپ کو محبوب بنائیں گے۔ فانما يسرنا، الوداعی کلام ہے، فانما يسرنا بلسانک، اب ایمان کہاں سے بنے گا؟ قرآن سے بنے گا۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان کے اندر، لتبشر به المتقین، اس سے متقین کو آپ خوشخبری سنا دیں، وتنذر به قوما لدا، اور جھگڑا قسم کے قوم کو ان کو آپ ڈرا دیں، جھگڑا ہوں۔ وکما لگنا قبلهم من قرن، اور جھگڑا آدمی کرے گا کب تک کرے گا؟ اللہ سے کشتی کوئی لڑ نہیں سکتا۔ وکما لگنا کم محلا منصوب ہے، کما لگنا قبلهم من قرن، کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ هل تحس، جملہ استئنافیہ، هل تحس منهم من احد، من زائد، آج کیا ان میں سے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا علم رکھ رہے ہیں کہ او تسمع لهم رکزا، یا پاؤں کی آہٹ آپ اس کے سن رہے ہیں؟ کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ہے، سب کو ہم نے تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیا۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي